اس بار کوئی عزت نہیں رکھی جائے گی. پھر وہ ایک ویڈیو جاری کرتے ہیں جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ پاکستانی فوجی جو ہیں یہ ہم نے پکڑ لیے ہیں. اور یہ وار آف ریزسٹنس جو افغان طالبان کی ہے وچ ول بی ہیلپ اینڈ ایڈڈ بائی انڈین ایجنسیز اینڈ انڈین منی، یہ پنجاب کے خلاف ڈائریکٹ ہوتی چلی جائے گی. اپنی ڈائریاں کھولیں اور اس کے اندر آج کی تاریخ میں یہ لکھیں کہ معید پیرزادہ نے کہا تھا کہ مجھے بہت زیادہ خوف اور خطرہ ہے. انڈیا ایز اے پراکسی اسپانسر جو آپریشن سندور 2.0 کے ساتھ اب پاکستان کے اوپر حملہ آور ہے. جی نیتن یاہو کی اور مودی کی ملاقات ہوتی ہے. اس ملاقات سے ایک دن پہلے نیتن یاہو کہتا ہے کہ اب ہم نے شیعہ انتہا پسند اور سنی انتہا پسندوں کو ختم کرنا ہے. اس کی فائنینسز بھی آئی ہیں، اس کی سپورٹ بھی آئی ہے، لاجسٹک سپورٹس بھی آئی ہے، ملٹری سپورٹس بھی آئی ہے، پلاننگ میں بھی شامل ہوا ہے. یہی وہ مشترک نقطہ ہے جہاں دلی اور تل ابیب کی سوچ ملی. اور یہ وہ سچویشن ہے جس کے اندر ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز، وہاں کا اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور کچھ بھی نہیں کرنا، ان کو صرف اس کے اندر پولیٹیکل انویسٹمنٹ کرنی ہے، فائنینشیل انویسٹمنٹ کرنی ہے. اور انڈیا نے تو مانا ہے کہ ہم ہماری پراکسیز ہیں، ہمیں پورا سپورٹ کر رہے ہیں. اور بلوچستان کے بارے میں اجیت دوول کا بیان ویڈیو موجود ہے کہ ان کا بجٹ جو ہے بلوچستان کا 1200 روپے ہے، 1200 ارب روپے. ویسے تو ہمارا 1050 ارب روپے ہے، اس نے 1200 ارب روپے کا بتایا. نمسکار دوستو، پاکستان اور افغانستان کے بیچ اب ایک فل اسکیل وار شروع ہو گئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں پاکستان کے آرمی چیف اور ان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے جس طرح امریکہ میں فری لنچ کیا تھا، اب اس کی قیمت وہ چکا رہے ہیں. دوستو، افغانستان نے آج پاکستان کے کئی علاقوں میں اٹیک کیا اور کئی ایسی ویڈیوز اپنے سوشل میڈیا میں لگائی جسے دیکھ پورا پاکستانی میڈیا صدمے میں ہے. افغانستان یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا F-16 بھی مار گرایا، لیکن یہ خبر ابھی کچھ کنفرم نہیں ہوئی ہے. دوستو، لیکن ان سب سے ہٹ کر پاکستانی میڈیا اب بھارت کو نشانہ بناتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھارت، اسرائیل اور امریکہ کی سازش ہے، اور انڈین آرمی کبھی بھی موقع ملتے ہی پاکستانی پنجاب پہ اٹیک کر سکتی ہے. اسی ٹاپک پر چلیے آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں. جے ہند. اور انڈیا نے تو مانا ہے کہ ہم ہماری پراکسیز ہیں، ہمیں پورا سپورٹ کر رہے ہیں. اور بلوچستان کے بارے میں اجیت دوول کا بیان ویڈیو موجود ہے کہ ان کا بجٹ جو ہے بلوچستان کا 1200 روپے ہے، 1200 ارب روپے. ویسے تو ہمارا 1050 ارب روپے ہے، اس نے 1200 ارب روپے کا بتایا، اور کہا کہ اگر اس کو 1800 ارب کر دیں تو خدا نہ خواستہ بلوچستان جو ہے پاکستان سے علیحدہ ہو سکتا ہے، جو ساری مطلب تا قیامت نہیں ہوگا پاکستان کا حصہ رہے گا. تو یہ دنیا کا دیکھیں یہ سازش ہے. اور اسرائیل نیتن یاہو صاحب کیا فرما رہے ہیں، اور وہ آپ کے خلاف تو انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل کورٹ نے اریسٹ وارنٹ جاری کیے ہوئے. آج آپ سے امریکہ ہاتھ اٹھا لے آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. اور انشاءاللہ مودی بھی کے خلاف بھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ایک وقت آئے گا کہ اس کے اریسٹ وارنٹ جاری کرے گا، جس طرح سے اس نے گجرات میں بربریت کی اور اب انڈیا کا پرائم منسٹر بن کے پچھلے 14 سال سے یہ کر رہا ہے، 12 سال سے کر رہا ہے. تو یہ سارا دیکھیں یہ نیکسس ہے انڈیا، متحدہ اسرائیل اور افغانستان. اور یہ نہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ ہے، پورے ریجن کے لیے خطرہ ہے. ہمیں یہ چاہیے رشیا کی رپورٹ کو بنیاد بنا کے رشیا کو ساتھ میں لائیں. ایران جس کا بارڈر افغانستان سے ملتا ہے اس کو کانفیڈنس میں لیں، ایران کو کانفیڈنس میں لیں، اور تاجکستان کو لیں، اور باقی 2 ممالک جو ہیں ازبکستان اور ترکمانستان کو بھی لیں، اور ایک ریجنل اپروچ کے تحت اس کو ڈیل کریں. اور ہمیں انہیں کنونس کریں کہ دیکھیں یہ اگر باز نہیں آتے تو ہمیں مل کے ان کے خلاف فزیکل کارروائی کرنی ہوگی. اور یہ تمام ثبوت ہمیں اقوام متحدہ میں بھی لے کے جائیں، اور امریکن سے بھی ایک ڈیسنٹ طریقے سے سوال کریں کہ بھئی آپ کس لیے ان کو امداد دے رہے ہیں. تو جب تک یہ امداد ملتی رہے گی، یہ دہشت گردی سولوشنز کے اوپر جو ہم کر سکتے ہیں ایز اے پاکستانی. نہ ہی ان کے پاس کوئی ایئر فورس ہے، لیکن اس کے باوجود یہ وہ افغان طالبان ہیں، یہ لوگ ہیں جنہوں نے 20 برس تک امریکہ کی جو عسکری طاقت ہے اس کا مقابلہ بھی کیا، اور ان دی اینڈ انہوں نے امریکہ کو یہاں پر کوئی اسٹیبل پولیٹیکل ماڈل اسٹیبلش نہیں کرنے دیا. اور ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کرنے کے بعد، $1 ٹریلین پلس پرابلی $3 ٹریلین سم تھنگ خرچ کرنے کے بعد امریکہ کو یہاں سے ٹوٹلی طور پہ ناکام اور نامراد ہو کر لوٹنا پڑا. ایون ویتنام کی جو جنگ ہے اس کا میں نے بہت انالیسس پڑھا ہے، وہ امریکہ کی ٹوٹل ناکامی نہیں تھی، بیکاز امریکہ نے وہاں پر کچھ نہ کچھ ایک پولیٹیکل انفلوئنس چھوڑا.
افغانستان کی جو جنگ ہے وہ 20 سال کے بعد امریکہ کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ کوئی پولیٹیکل سٹرکچر وہاں نہیں چھوڑ سکے، نہ ریجن کے اندر کوئی امپیکٹ یا کوئی پریزنس ان کی جو ہے وہ بچی۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں کہ پاکستان کے یہاں پر جو سٹیج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں کہ پاکستان کے جنرلز نے بیسکلی جنرل عاصم منیر صاحب نے افغان طالبان کی شکل میں اور افغانستان کی شکل میں انہوں نے ایک دشمن، ایک اینمی انہوں نے کریٹ کر دیا یا انہوں نے اچیو کر لیا جس کو وہ اچیو کرنا چاہتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے خطرہ یہ ہے کہ ایک افغان وار آف ریزسٹنس کو انہوں نے جنم دے دیا ہے۔ اب یہ جو افغان وار آف ریزسٹنس ہے یہ کس کے خلاف ہوگی؟ اگر آپ ٹویٹر کے اوپر دیکھیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وی پاکستان، جیسے عائشہ اعجاز صاحبہ ایک بڑی انٹیلیجنٹ کامنٹیٹر ہیں، برطانیہ سے کامنٹ کرتی ہیں چیزوں کے اوپر، انہوں نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ہم ایک ایسی جنگ کی، وی کا لفظ، وی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ ہم ایک ایسی جنگ کی طرف جا رہے ہیں جس میں ہمارا بہت بڑا پورس بارڈر ہے، 2600 کلومیٹر کا یا 2600 میل کا بارڈر ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت بھی ہماری ایک دشمن حکومت ہے، ہماری، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، وی اور ہماری، خیبر پختونخوا کی حکومت بھی ہم سے لوئل نہیں ہے، دشمن ہے، کچھ اس طرح کی انہوں نے بات لکھی، اور بھی لوگ اس طرح کی چیزیں لکھ رہے ہیں۔ تو اس میں جو لفظ وی ہے اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں یہ جو وی ہے یہ صرف اب پنجاب بنتا چلا جا رہا ہے، بیکاز یہ جو وار آف ریزسٹنس ہے یہ پاکستان کے خلاف نہیں ہوگی، کیونکہ لوگ چاہیں گے کہ پاکستان کے خلاف ہو، یہ انکریزنگلی مجھے بہت شک اور بہت خوف ہے کہ یہ پنجاب اور پنجاب آرمی کے خلاف جو ہے پاکستان آرمی ریڈیوس ہو جائے گی انٹو این آئیڈینٹی آف پنجاب آرمی، اور یہ وار آف ریزسٹنس جو افغان طالبان کی ہے وچ ول بی ہیلپ اینڈ ایڈڈ بائی انڈین ایجنسیز اینڈ انڈین منی، یہ پنجاب کے خلاف ڈائریکٹ ہوتی چلی جائے گی۔ اپنی ڈائریاں کھولیں اور اس کے اندر آج کی تاریخ میں یہ لکھیں کہ معید پیرزادہ نے کہا تھا کہ مجھے بہت زیادہ خوف اور خطرہ ہے کہ یہ جو ناعاقبت اندیشی ہے، جس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں یہ آئی لینڈ جو ہے پنجاب کا، اس کے اوپر ہر طرف سے پریشر بلڈ اپ ہوگا، اور انڈین اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس کرے گا اور انشور کرے گا کہ یہ وار اگینسٹ پنجاب میں جو ہے یہ چیز جو ہے وہ کنورٹ ہوتی چلی جائے۔ اسی 24 گھنٹے کے اندر ہمیں یہ خبر بھی ملی کہ افغان انوائے اور ایمبیسڈرز کو دلی کے اندر ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، اور 5 برس کے بعد 2021 کے بعد سے جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپ نہیں تھا، سسپینڈڈ تھا، اب وہ ریسٹور ہو گیا ہے، اور افغان طالبان کا اب ایک ایمبیسڈر نور احمد نور غالباً ان کا نام ہے، وہ ان کی اب پریزنس جو ہے وہ دلی کے اندر موجود ہے۔ اور گزشتہ آپ نے دیکھا کہ 24 گھنٹوں میں جو ہندوستان کے وزیر اعظم اور اسرائیل کے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی تو پاکستان کی طرف سے بہت سی فیک ویڈیوز بنائی گئیں جس میں ایک اس طرح کے الفاظ ڈالے گئے نریندر مودی کے منہ میں اور نیتن یاہو کے منہ میں کہ وہ افغان طالبان کی مدد کرنے کی بات کریں، وہ سب جعلی تھیں۔ لیکن یعنی ایک سائڈ پہ جو خوف میرے اندر ہے تو دوسری سائڈ پہ وہ خوف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ہے، جس کے ساتھ یہ پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کے ساتھ یہ پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بڑی خطرناک ہے۔